نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث، روزوں کی راتوں کو، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے، بے پردہ ہونے کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حلال کر دیا گیا ہے رمضان المبارک کی راتوں کو، رمضان کے مہینے کی وہ راتیں جو روزے رکھنے والی ہیں، اپنی بیویوں کے پاس جانا اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے شریعت کا یہ حکم تھا کہ مغرب کے وقت افطار کرتے، عشاء تک کھاتے پیتے رہتے، اور جیسے ہی عشاء ہوتی اس کے بعد دوبارہ روزے کا آغاز ہو جاتا۔ اب اس وقت کے اندر ان کے لیے کھانا پینا اور تمام امور حلال تھے، باقی رات کے اندر اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسانی کر دی۔ کس وجہ سے؟ ہن لباس لکم، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ جیسے انسان کے جسم اور لباس ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میاں بیوی کا بھی رشتہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے رازدان ہو، ایک دوسرے کے ہم خیال ہو، ایک دوسرے کے ہم ذہن ہو۔ اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ عورت اپنے گھر والے کی کوئی بات، کسی قسم کی کوئی معاملات، کوئی عیب، کوئی چیز کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے۔ اس کی کوئی شکایت، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات اپنی سہیلیوں کے پاس یا اپنی جان پہچان والوں کے پاس، اپنی تعلق دار خواتین کے پاس کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ کرے جو ان میاں بیوی کے درمیان ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کوئی عیب، کوئی بات، ان کی کوئی شکایت، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ اور معاملہ وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے، اور نہ ہی وہ اور لوگوں کو ان کے بارے میں کوئی بات چیت کرے یا ان کو کہے، انہیں سمجھائے، انہیں بولے۔ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے رازدان ہیں، انہیں ایک دوسرے کا قدردان بھی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ہم ذہن اور ہم خیال بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا کہ وہ رشتہ جب آپس میں ملتا ہے، جڑتا ہے، پھر زندگی بھر وہ قائم رہتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ رشتہ ان کے ساتھ، جیسے کپڑے انسان کے جسم کے ساتھ ہیں، بیوی اپنے شوہر کے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، اسی طرح اپنی زندگی میں جب تک انہوں نے اس دنیا میں رہنا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مل کر رہیں۔ وہ اپنے درمیان میں کسی تیسرے فریق کو، کسی تیسرے بات چیت کرنے والے کو، کسی رازدان کو یا اپنی باتیں کسی تیسرے آدمی کو نہ کہیں۔ جب وہ معاملہ کسی تیسرے کے پاس جائے گا تو پھر ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوں گے، لڑائیاں پیدا ہوں گی، جھگڑے پیدا ہوں گے، گھریلو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عالم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انکم کنتم تختانون، کہ بے شک تم خیانت کرتے ہو، انفسکم، اپنی ذات کے ساتھ۔ اب اس کے اندر صحابہ کرام کے اس معاملے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے روزوں کی راتوں میں
انہیں منع کر دیا کہ وہ اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے صحابہ کرام تھے انصار اور مہاجرین میں جن سے یہ معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیکم، بس ہم نے تمہاری اس بات سے رجوع کر لیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں اب طعن اور تشنیع کرنا، ان کے بارے میں الزام لگانا یا ان کے بارے میں شکایت کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی، کمی پیشیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن صحابہ کرام محفوظ ہیں کہ ان سے بے شمار غلطیاں ہوئی، بے شمار کمی پیشیاں ہوئی، اور جو غلطیاں اللہ نے انہیں معاف کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں پر یہ اعلان کر دیا وعفا عنکم کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ اب یہ صحابہ کرام کے جتنے بھی معاملات تھے، صحابہ کرام سے جتنی بھی خطائیں ہوئی، قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے، انہیں بیان کرنا کوئی جرم نہیں، ان کی بات چیت کو اسی انداز سے کہنا اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس بات پر ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان کی شکایت کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، اس کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ ان سے جو غلطیاں ہوئی اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر انسانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے، وہ ان کے بارے میں کوئی اعتراض کرے، وہ ان پر کوئی شکایت کرے، وہ ان کو کوئی برا بھلا کہے، اس لیے اس بات کی کوئی اجازت نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔